بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں نوشین طارق۔ ویورز، جو خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ بھارت کو عالمی محاذ پر بدترین شکست کا سامنا ہوا ہے۔ جی ہاں، بھارت نے جو ہے وہ عالمی فورم پر انتہائی شرمناک شکست جو ہے وہ کھائی ہے۔ اور یہ شکست کیا ہے؟ اور یہ شکست جناب کسی پڑوسی ملک کی جانب سے، یعنی چین یا پاکستان کی جانب سے نہیں، بلکہ اس کو خود اپنی حرکتوں کی وجہ سے کھانی پڑی ہے۔ اور اس کی تفصیلات میں اپنی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ اس شکست کی کہانی کچھ یوں ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی دو اہم کمیٹیاں ہیں جن کا بھارت سربراہ بننا چاہتا ہے۔ جی ہاں، بھارت کی یہ خواہش ہے کہ ان دو کمیٹیوں کا وہ سربراہ بنے۔ اس نے اس سلسلے میں خود کو نامینیٹ بھی کیا۔ ان میں سے ایک کمیٹی داعش اور القاعدہ پر پابندی کے حوالے سے اور افغانستان امور کے حوالے سے ہے، جبکہ دوسری کمیٹی جو ہے وہ ایٹمی ہتھیاروں کی عدم پھیلاؤ کے حوالے سے تھی۔ بھارت ان دونوں کا ہی سربراہ بننا چاہتا ہے اور بھارت نے اس حوالے سے خود کو نامینیٹ بھی کیا۔ بھارت یہ چاہتا تھا کہ کچھ رکن ممالک جو ہیں جن کے ساتھ اس کی انٹرنیشنل لیول پہ ایک اچھی ہے، وہ اس کو سپورٹ کریں اور وہ ان کمیٹیوں کا سربراہ بن جائے اور پھر وہ دنیا کو اپنے حساب سے کنٹرول کر سکے، جیسے کہ اس کی خواہش ہے۔ اس سلسلے میں بھارت کو کچھ ووٹ درکار تھے، اور ہم جانتے ہیں کہ کچھ عالمی طاقتیں جس میں امریکہ جو ہے وہ سر فہرست ہے، وہ ہمیشہ سے بھارت کو سپورٹ کرتا آیا ہے، کیونکہ بھارت کو چین کے خلاف سپورٹ کرنا اس خطے میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ طاقت کا توازن برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے ہم نے دیکھا کہ امریکہ ہو یا فرانس ہو، ان کے ساتھ بھارت کے آئے روز جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے، وارفیئر کے حوالے سے جو ہے وہ معاہدات بھی ہوتے رہتے ہیں، ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی ان کے درمیان ٹریٹیز ہوتی رہتی ہیں، کیونکہ یہ ممالک جو ہیں وہ چین کا کاؤنٹر سمجھتے ہیں بھارت کو، اس لیے اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ سو بھارت کو بہت مان تھا ان اپنے سپورٹرز پر کہ وہ اس کو سپورٹ کریں گے اور لابنگ کریں گے اس کے لیے، اور وہ بالآخر ان کمیٹیوں کا جو ہے وہ تھانے دار، یا کیا کہہ سکتے ہیں نا کہ چیئرمین منتخب ہو جائے گا اور پھر دنیا کا تھانے دار بن جائے گا، جیسے کہ وہ چاہتا ہے، خاص کر اس خطے کا۔ لیکن جناب ایسا نہیں ہوا۔ اس کو جو ہے 15 ارکان کی حمایت درکار تھی اپنی اس سربراہی کے جو خواب تھا اس کو پورا کرنے کے لیے، لیکن 15 ارکان میں سے جو ہے وہ آئی تھنک سو چند ایک نہیں شاید اس کو ووٹ کیا تھا، میجورٹی نے اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا۔ یہ کمیٹیاں جس میں القاعدہ، داعش اور جیسی وہ دہشت گرد تنظیموں پہ پابندیوں کے حوالے سے ان کی مانیٹرنگ شامل ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان امور اور دنیا بھر میں جو ہے وہ ایٹمی ہتھیاروں کا عدم پھیلاؤ، ان کمیٹیوں نے دنیا میں ان چیزوں کو مانیٹر کرنا تھا، اس کے حوالے سے کام کرنا تھا، اور بھارت ان کی سربراہی چاہتا تھا۔ یہ تھا جناب بھارت کا خواب، اور بھارت کو ہوئی اس میں بری طریقے سے ناکامی۔ اب اس ناکامی کی وجوہات کیا ہیں؟ وہ کیا وجوہات ہیں کہ بھارت ناکام ہو گیا، اور وہ کیا تحفظات ہیں جو کہ جو ہے ان رکن ممالک نے جو ہے وہ بھارت پر کیے، میں وہ آپ سے ڈسکس کرنے جا رہی ہوں۔ ان رکن ممالک نے جناب کہا کہ ہم بھارت پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ بھارت اپنے عزائم جو ہے ان کمیٹیوں کے ذریعے، ان سربراہ بن کر وہ اپنے عزائم جو ہے وہ پاکستان کے خلاف مقاصد کے لیے اس کو استعمال کرے گا۔ اس کی جو عزائم ہے وہ پاکستان کے اگینسٹ ہیں، اور ان کی سربراہی حاصل کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے اس کو کھلی چھوٹ دے دی جائے خطے میں جو ہے وہ بدمعاشی کرنے کی۔ اور حال ہی میں EU کرونیکل رپورٹ جو شائع ہوئی ہے، جس نے دنیا بھر میں جو ہے وہ بھارت کا جو اصل چہرہ تھا وہ بے نقاب کر دیا، کیسے بھارت نے جو ہے وہ انٹرنیشنل فورم پر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا۔ اس میں ایک باقاعدہ تفصیل ہے جو کسی سے ویور ڈر کی چھپی نہیں ہے، کہ کس طریقے سے اس نے جو ہے وہ انٹرنیشنل پروپیگنڈا کیا پاکستان کے خلاف، کیسے اس نے یورپی یونین کے پارلیمنٹیرین کا جو ہے وہ ماؤتھ ورڈ بنایا ان کو پاکستان کے اگینسٹ۔ تو یہ سب دنیا کے سامنے بہت اچھے سے ایکسپوز ہو چکا ہے، اور اس سب کا ہی حوالہ ان رکن ممالک نے دیا اور اس کو اپنے تحفظات کی صورت میں بیان کیا۔
رکن ممالک نے کہا کہ بھارت اپنے منفی ایجنڈے کو پاکستان کے خلاف آگے بڑھانا چاہتا ہے اور یہ سربراہی اس کو دینا ان عزائم کی حوصلہ افزائی کرنے کے مترادف ہوگا. پہلا پوائنٹ تو یہ ہے پہلا تحفظ تو یہ ہے جو ان رکن ممالک نے کیا. دوسری بات یہ ہے کہ ان رکن ممالک نے یہ بھی کہا ہے کہ افغانستان والے معاملے پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ افغانستان کمیٹی یعنی افغانستان کے امور پہ جو یہ والا جو سلسلہ ہے اس کی سربراہی جو ہے وہ بھارت کو دینے کا مطلب کسی صورت وہ نہیں ہے کیونکہ اس سے افغان امن کو نقصان پہنچے گا. جی ہاں، افغان امن اس وقت جو ہے وہ دوحہ میں ہم جانتے ہیں قطر میں افغان ٹاکس چل رہی ہیں. پہلی بار انتہائی کوششوں کے بعد جو ہے وہ جو ہے امریکہ، افغانستان اور طالبان ایک ٹیبل پر بیٹھے ہیں افغانستان میں دیر پا امن کے قیام کے لیے. تو یہ ایک تاریخ ساز جو موقع ہے اور جو پروسیس ہے، دنیا نہیں چاہتی کہ کسی طریقے سے بھی اس کو نقصان پہنچے اور افغانستان میں جو خانہ جنگی اور خون ریزی سالوں اور صدیوں سے چلتی آ رہی ہے اس کا سلسلہ کبھی نہ تھم سکے. ساری دنیا چاہتی ہے کہ افغانستان میں جو ہے وہ دیر پا امن ہو، اور کیونکہ افغانستان کا امن خطے میں مزید امن لے کر آئے گا اور پاکستان کا اس کو ڈائریکٹ فائدہ ہوگا. اور دنیا یہ جانتی ہے کہ ان امور کو بھی بھارت کے حوالے کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے وہ آپ چور کو چوکیداری دے دیں. جی ہاں، تو اس لیے وہ نہیں چاہتے کیونکہ بھارت اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ جو پرامن افغانستان ہے وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے اور پاکستان کے لیے فائدہ مند ہے اور پاکستان کا فائدہ وہ ہونے نہیں دے گا. یہ اعتراض بھی ان رکن ممالک نے اٹھایا ہے. اس کے علاوہ ان رکن ممالک نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ایٹمی عدم پھیلاؤ کے حوالے سے جو اقدامات کرنے کے حوالے سے جو کمیٹی ہے اس کے لیے بھی جو ہے بھارت بالکل ہی نامناسب ملک ہے کہ اس کی سربراہی اس کو دی جائے، کیونکہ انہوں نے ابھی حال ہی میں بھارت کے خلاف جو ہے وہ چین نے اگنی 5 میزائل کا تجربہ کیا اور اس کے میڈیا نے اس کو بہت پروپیگیٹ کیا، اس کی بہت تشہیر کی. تو دنیا بھر کے سامنے یہ چیز بھی آ گئی کہ ہم کیسے ایٹمی جو ہتھیاروں کی جو عدم پھیلاؤ ہے اس کو جو ہے وہ بھارت کے حوالے کر سکتے ہیں، کیونکہ بھارت تو خود دنیا کے خلاف ہتھیار استعمال کر رہا ہے، وہ خود دنیا کو دھمکیاں دیتا پھر رہا ہے، اس کا اپنا جو جنگی جنون ہے وہ ہی تھم کے نہیں دے رہا. تو وہ کیسے اس حوالے سے کوئی پازیٹیو کام کر سکتا ہے؟ اس حوالے سے بھی رکن ممالک نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا. نہ صرف اظہار کیا بلکہ انہوں نے اس کو ایگزامپلس کے ساتھ جناب جو ہے وہ بھارت کو کے منہ پہ ماری ہے اس کی یہ نامینیشن کہ وہ کسی بھی طور پہ جو ہے وہ اہل نہیں ہے ان پارٹیز کا حقدار بننے کا، لہٰذا بھارت یہاں پر بھی ناکام ہو گیا. اس کے علاوہ ویورز میں یہاں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اس کی ناکامی میں جو ایک خاص جو بڑی وجہ بنی ہے جو پاکستان کی جیت آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی کو جو سلامتی کونسل کو دیے گئے وہ جو ثبوت ہیں، وہ جو ڈوسیئرز ہیں، وہ جو ثبوت ہیں جس میں کالعدم TTP اور جماعت الاحرار کو بھارتی فنڈنگ کے ثبوت موجود ہیں، وہ بھی اس کی بہت بڑی وجہ بنی ہے. جی ہاں جناب، بھارت اس وجہ سے بھی بری طریقے سے ناکام ہوا ہے اور عالمی سطح پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ رسوا ہو گیا ہے اپنی اس کے بعد. کیونکہ آپ کو یاد ہی ہوگا کہ اوباما ایڈمنسٹریشن کے میں جو سیکرٹری دفاع تھے چیک ہیگر، انہوں نے کچھ عرصہ قبل جو ہے وہ دنیا کے سامنے انٹرنیشنل فورم پر خود ایکسیپٹ کیا کہ بھارت جو ہے وہ بارڈر کے اس طرف یعنی افغانستان میں پاکستان کے لیے مسائل پیدا کرنے کے لیے کافی عرصے سے پیسہ خرچ کر رہا ہے. چیک ہیگل کا جو یہ انکشاف ہے یہ شاید دنیا کے لیے تو نیا ہو لیکن پاکستان کو اس سے کوئی حیرت نہیں ہوئی. پاکستان کے لیے یہ نئی بات نہیں تھی. پاکستانی ایجنسیاں، ہماری فوج اور سب جو ہے وہ بھارت کے عزائم سے بخوبی آگاہ ہیں اور وہ یہ جانتے ہیں کیونکہ کافی عرصے سے پاکستان کو ایک ایسے دشمن کا سامنا ہے جس کا چہرہ تو چھپا ہوا ہے لیکن عزائم جو ہیں وہ صاف ظاہر ہیں. جناب چیک ہیگل کے اس انکشاف نے خود بھی دنیا کے سامنے بھارت کی وہ چیزیں سامنے رکھ دی ہیں کہ بھارت کیسے جو ہے وہ اس کو کرتا ہے. اس کے علاوہ چیک ہیگل کے علاوہ بھارت کی قومی سلامتی کے مشیر اجیت دیول بھی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ ٹیرر فنڈنگ کے ذریعے ہی کو مزید فنڈ کر کے ہی وہ اپنے ملک میں امن قائم کر سکتے ہیں.